اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب بچوں کے سامنے مائیں تلاوت کر رہی ہوتی ہیں تو جو رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، اور بچہ چاہے کھیل رہا ہو، ابھی شعور کی منزل تک بھی نہیں پہنچا، ابھی اس کو لفظوں کی شناخت بھی نہیں ہوئی، تو وہ قرآن کا نور اس بچے کے اندر اتر رہا ہوگا۔ جس طرح بچہ ابھی تو حرفوں سے آشنا بھی نہیں ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو یہ اذان دینے کا مطلب کیا؟ تو آج سمیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچپن میں جو بچہ آواز سنتا ہے ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا آتے ہی اس کے کان کے اندر قرآن کی جو ہے وہ اذان کی آواز آنی چاہیے تاکہ وہ اس سے مانوس ہو۔ تو قرآن کی آواز جب بچے کے کان کے اندر پڑے گی، اگرچہ بچہ ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی مادری زبان نہیں سیکھ پایا، اور عربی کا قرآن اس کے سامنے جب پڑھو گے تو اس کے الفاظ کی اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن اس الفاظ کے ساتھ جو نور اترتا ہے وہ اس بچے کے قلب میں داخل ہوگا، اور جتنی روشنی پھر اس بچے کے اندر داخل ہوتی ہے، چونکہ ابھی اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی جو اس کے دل پر غلاف اور پردہ بن کے جو ہے وہ رکاوٹ بنے، ابھی وہ بلوغت کی عمر میں نہیں آیا، اب اس کو خیر ہی ملے گی، وہ زرخیز اتنی زمین ہے کہ اس کا دل نور سے مالا مال ہوگا۔ اور اگر ماں کو پتہ چل جائے کہ بیٹے کے سینے میں کتنی روشنی اتر رہی ہے میرے اس قرآن پڑھنے سے، تو وہ ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے قرآن ہی پڑھتی رہے۔ اور اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اسکرین کے اوپر تھرکتی ہوئی نیم برہنہ تصویریں بچے کے باطن کو کیسے مجروح کر رہی ہیں، تو وہ اس کو توڑ دے، اور کبھی بھی بچے کے سامنے جو ہے وہ ایسی بات اور ایسا اشارہ تک بھی نہ کرے، حالانکہ وہ بچہ بالکل بچہ ہے۔ تو یہ قرآن کا نور ہے۔ اور اقبال نے کہا کہ ماں ہو کے قرآن پڑھے، اگر ماں ہو کے، تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے، اور اگر بہن ہو کے قرآن پڑھے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھتی ہے تو پھر عمر کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہ قرآن زندگیاں بدلتا ہے، یہ اتنا بڑا نور ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں تنہا اور لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اتنی محنت کی، طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک، کیا کیا دکھ نہیں سہے حضور نے، 27 جنگیں لڑی ہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، کتنے دکھ سہے ہیں، فاقے کاٹے، مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اتنا کچھ گوارا کیا۔ حضور کا چچا شہید ہوتا ہے، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے جاتے ہیں، مسلح کر دیا جاتا ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کتنے دکھ سہے اللہ کے محبوب نے۔ تو کیا یہ دین حضور ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، کہا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلے اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر، حضور نے ترغیب دلائی اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اور اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تمسک اختیار کرنے کی، اور اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا، اس سے وابستگی، دل بستگی اور تعلق کے خاطر رکھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، میری اطرت، ان کے ساتھ اپنے ربط کو، رشتے کو مضبوط کر لو۔ اگر تمہارا یہ تعلق مضبوط ہو گیا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تیز آندیاں چلیں تو لوگ درختوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کہ درخت جو ہے اس کے ساتھ چمٹنا مجھے تیز آندھی سے، لیکن اس کے باوجود بھی آندھی شدید ہو تو درخت بھی اکھاڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ وہ شجر رحمت ہے قرآن، فتنے کی تیز آندیاں ہوں، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے دین کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنا سکھایا گیا ہے، اس کے کتاب کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن پڑھنے کا کہا گیا ہے۔